والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد تعالی ہمارا درس جاری و ساری ہے جس کے اندر ہم بحمد تعالی قربانی کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ ایک علاقہ کے اندر ایک مسئلہ یہ درپیش آیا کہ چند افراد نے یہ گواہی دی کہ چاند نظر آ گیا عید کا، اور اس پر عید کی نماز بھی پڑھ لی گئی اور قربانی بھی کر لی گئی، لیکن بعد میں شہادت ملی کہ وہ 9ویں ذی الحجہ تھی۔ تو کیا اس حالت میں وہ عید کی نماز اور وہ جو قربانی کی گئی اس کو لوٹایا جائے گا یا نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اس پر کہتے ہیں کہ نماز اور قربانی کا اعادہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ جو نماز پڑھ لی گئی، جو قربانی ہو گئی، اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں، وہ اللہ پاک کو۔ ایک مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مثال کے طور پر وہ شہر میں، لیکن وہ ارادہ یہ کرتا ہے کہ میں نے قربانی فجر کے فوراً بعد کرنی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہے، تو اگر کسی وجہ سے وہ قربانی جلدی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا جانور دیہات میں بھیج دیں، چونکہ دیہات کے اندر فجر کے بعد قربانی کرنا شرعاً جائز ہے، تو اگر دیہات کے اندر فجر کے بعد اس کے جانور کو قربان کر دیا گیا تو قربانی جائز ہوگی۔ اب جو قربانی کرنے والا ہے وہ چاہے شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، اصل قربانی کا حکم جو ہوگا وہ اس جانور کے ساتھ منسلک ہوگا۔ اگرچہ جانور شہر میں ہے تو پھر نماز و خطبہ کے بعد ہی قربانی ہو، لیکن اگر جانور شہر میں یا دیہات میں اصل جو تعلق ہے قربانی کا وہ جانور سے ہو، قربانی کرنے والا چاہے شہر میں ہو یا دیہات میں ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جو جانور ہے اس جانور کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ شہر میں ہے تو شہر کے اعتبار سے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کی قربانی کی جائے گی، اور اگر دیہات میں ہوا تو دیہات کے اعتبار سے جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ جانور تو بہت سارے ہیں قربانی کے، تو اب اگر اس میں مدارج دیکھے جائیں کہ مدارج کے اعتبار سے قربانی افضل کون سی، تو فرماتے ہیں کہ دمبے کی قربانی بھیڑ اور مینڈے سے زیادہ افضل ہے، اس پر بھی فقہا کا کلام ہے، اور گائے کے اعتبار سے بکری اور دمبا افضل ہے، بلکہ کچھ فقہا کا اس میں کلام ہے۔ کچھ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بکرے سے بکری کی قربانی زیادہ افضل ہے، اور کچھ فقہا اس پر بھی کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اونٹنی کی قربانی اونٹ کے مقابلے میں اور گائے کی قربانی بیل کے مقابلے میں افضل ہے، اس پر بھی فقہا نے کلام کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک علاقہ ایسے ہے کہ جہاں پر جو عیسائی حضرات ہیں، جو ذبح کرنے والے ماہر ہیں، وہ زیادہ تر عیسائی ہیں، تو کیا عیسائیوں سے قربانی کروانا یا ان سے ذبح کرانا شریعت کے حوالے سے کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ عیسائی ذبح کرنے والا عیسائی ہو اور یہودی ہو، عیسائی اور یہودی کا ذبح جو ہے وہ مکروہ ہے، جبکہ آتش پرست، بت پرست اور مرتد اسے کہتے ہیں جو پہلے تو مسلمان تھا لیکن بعد میں وہ دین سے پھر گیا، دین اسلام سے پھر کر اس نے روگردانی کی، تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو یہاں پر فقہا فرماتے ہیں کہ عیسائی کا اور یہودی کا ذبیحہ مکروہ ہے، جبکہ آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، بت پرست جو بت کی پوجا کرتے ہیں، اور مرتد جو اسلام سے روگردانی کر چکا ہے،
ان تینوں کا جو ذبیحہ ہے وہ حرام ہے، وہ قابل قبول۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قربانی کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو فقہا کا یہ مشورہ ہے کہ دعا جو ہے یہ یا تو قربانی سے پہلے کر لی جائے یا قربانی کرنے کے بعد دعا کر لی جائے کہ اے رب ذوالجلال، ہم نے یہ جو قربانی کی ہے یہ تیری رضا کے لیے کی ہے، یا جو ہم نے قربانی کی ہے یہ فلاں مرحوم کے ایصال ثواب کی ہے، یا دعا میں یہ کہے کہ اے رب ذوالجلال، ہم نے یہ جو قربانی کی ہے یہ تیری رضا کے لیے کی ہے، دعائیں جو ہے۔ تو فقہا کا یہ مشورہ ہے کہ یا یہ دعائیں قربانی سے پہلے کر لی جائیں یا قربانی کے بعد۔ لیکن اگر کہ یہ دعائیں ذبیحہ کے وقت کی کہ جانور پر چھری چل رہی اس وقت جو دعائیں کی، تو یہ عمل جو ہے یہ مکروہ، کیونکہ ذبیحہ کے لیے تسمیہ کا کہنا ضروری ہے، تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، تکبیر کے اندر جو کلمات معروف ہیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ جو تکبیر میں معروف ہیں یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جس کے اندر منقول ہے کہ تکبیر جو پڑے گی، تسمیہ پڑے گی، اور قربانی کو کہ جانور کو جب ذبح کیا گیا تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑے گی۔ اب ان تسبیحات کے اندر ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے سبحان اللہ کہہ دیا یا الحمدللہ کہہ دیا تو پھر بھی قربانی جائز ہوگی۔ اللہ کے نام کے ساتھ قربانی جو ہوگی وہ جائز ہوگی۔ تو معروف جو ہے کلمہ وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر ہے، لیکن اگر الحمدللہ اور سبحان اللہ کے ساتھ بھی تسمیہ کا ارادہ کرتے ہوئے، اب ارادے کی ضرورت یہ ہے کہ وہاں پر ارادہ جو تھا، جو الحمدللہ سبحان اللہ کہا گیا، وہ تکبیر اور تسمیہ کے ارادہ کے ساتھ کیا گیا تو وہ قربانی بھی شرعاً جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے اندر جب جانور کو ذبح کیا جا رہا اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کو چت لٹا دیا جاتا ہے۔ اب ایک شخص جیب سے پرچی نکال کر وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ یہ جو جانور ذبح ہونے لگا ہے اس کے اندر ایک حصہ چودھری صاحب کا ہے، ایک حصہ ملک صاحب کا ہے، ایک حصہ راجہ صاحب کا ہے، ایک حصہ جنجوہ صاحب کا ہے۔ تو یہ جو اعلان کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پر اس وقت کے جانور کو اب چت لٹا لیا گیا ہے تو پھر اب اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ جانور کو جب ایک دفعہ چت لٹا دیا جائے تو فوراً اس پر تکبیر پڑھ لی جائے، اس کو قربان کرنا۔ اور یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا، اور جلد بازی کے اندر ہم نے خود اس چیز کا بغور مشاہدہ کیا ہے۔ یہ جو کسائی حضرات ہوتے ہیں یہ جلد بازی کرتے ہیں، اتنی جلد بازی کرتے ہیں کہ اس جانور کو پانی تک نہیں پلاتے، اور جلد بازی میں معاذ اللہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کئی بار یہ کسائی حضرات ان سے تکبیر بھی بھول جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہم نے یہ مرغیوں کی دکان پر یہ دیکھا کہ وہ مرغی ذبح کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی گپ میں بھی مصروف ہوتے ہیں، اپنی گفتگو میں مصروف ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے مرغیاں ذبح کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کسائی حضرات سے بھی یہ جو قربانی خود کر رہے ہیں یہ اس بات کا اہتمام کریں کہ جو کسائی ذبح کر رہا ہے اس کو یاد دہانی کرائی جائے تکبیر، اور تکبیر بلند آواز سے پڑھی جائے تاکہ دل کے اندر، دماغ کے اندر شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں۔ تو قربانی کے وقت بہت ہی وحشیانہ انداز اکثر مقامات پر اپنایا جاتا ہے کہ جانور کو اتنی متشدد انداز سے گرایا جاتا ہے اور اتنی جلد بازی کی جاتی ہے کہ بڑے جانوروں کی اکثر پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ بھی ہمارا ذاتی ایک تجربہ ہے
کہ اس کے اندر بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جانور اکثر اوقات زخمی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور جانور کچھ حضرات بہت جلدی لے آتے ہیں، 10 دن پہلے لے آتے ہیں، 15 دن پہلے لے آتے ہیں۔ اب شہر کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شہر کے اندر جانور چونکہ اس ماحول سے مانوس نہیں ہوتا، مثال کے طور پر جانور کچی زمین پر رہتے ہیں دیہات کے اور کھلی فضا کے عادی ہوتے ہیں طبی اعتبار سے، تو اب شہروں کے اندر چونکہ ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں اور جگہ وسیع نہیں ہوتی، تو جانور کو طبی اعتبار سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر شہر کے لوگوں کو جانور کی جو غذا ہوتی ہے اس کا بھی تجربہ نہیں ہوتا، رنگ برنگی چیزیں کھلا دیتے ہیں جانور کو جس سے جانور کا پیٹ اکثر خراب ہو جاتا ہے، اور کئی مقامات پر تو ہم نے یہاں تک دیکھا کہ وہ جانور اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بے احتیاطی یہ کی جاتی ہے بڑے جانوروں میں، اکثر بیل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جانور کو نکال لیتے ہیں، جب اس جانور کو بازار میں لایا جاتا ہے اور بھیڑ میں لایا جاتا ہے، چونکہ وہ جانور مانوس نہیں ہوتا، وہ بھیڑ بھاڑ دیکھ کر اس پر وحشت طاری ہوتی ہے، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، پھر وہ جانور جب بدک جاتا ہے تو قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ جانور ہوتا ہے، پھر کئی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کئی مقامات پر ہم نے یہ دیکھا کہ جانور زخمی ہو گیا، کئی مقامات پر ہم نے دیکھا کہ جانور نے کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، کئی مقامات پر بہت بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ ہم نے بازاروں میں اور مین روڈوں پر اکثر قربانی سے پہلے جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھے اور کئی مردار ہوتے ہوئے بھی دیکھے۔ تو یہ اس کے اندر بہت ساری احتیاطیں ہیں، اور ان احتیاطوں کو ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ یہ جو جانور ہے یہ عام جانور نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے والا جانور ہے، اس کی تعظیم بھی ضروری ہے اور اس کی خدمت بھی ضروری ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ اور اسی جانور نے روز محشر ہمارے اعمال کے اندر بھی تلنا ہے۔ یہ وہی جانور ہوں گے جو روز محشر کہ جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی تو یہی جانور ہماری بخشش کا سامان بننے والے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے جانوروں کی خدمت بھی کی جائے، جانوروں کے ساتھ اچھے رویے اختیار کیے جائیں اور جانوروں کو زیادہ تکلیف اور ایذا نہ دیا جائے اور ان کے غذا کا خاص خیال رکھا جائے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں خالص کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی مسائل بیان کیے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔